أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اور آپ سب ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کے لیے اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور توفیق سے جمع ہوئے. تو ہمیں اور آپ کو اہل بیت اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ رہ کے نہیں سننی ہے، کیونکہ جو حسینی ہوتا ہے وہ خاموش نہیں رہتا ہے. حسینی اسی لیے کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر یزید کسی کا نام رکھ دیا جائے تو محرم کا مہینہ آتے ہی اس کا کام تمام ہو جائے. سمجھے آپ؟ کسی کا نام سنا آپ نے؟ حالانکہ یزید نام برا نہیں ہے، صحابی کا بھی نام ہے، لیکن جب سے یزید نے اہل بیت پر ظلم کیا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرتیں ڈالی نہیں ہے. آج کون ہے؟ تو ہم حسینی ہیں. تو آج سرکار مولا علی کا انشاءاللہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضور سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر علی عبادت. آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ نماز عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ اور صدقہ بھی عبادت ہے، مگر اس کو بھی آج ذہن میں آپ رکھیں کہ غیب دار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. گویا ہم عبادت ہی میں بیٹھے ہیں. محفل علی میں بیٹھنا عبادت ہی میں بیٹھنا ہے. دو شعر میں عرض کر دوں، اگر سبحان اللہ کی صدا آئی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ بھی مولا علی کے ذکر میں مشغولیت رکھتے ہیں اور جو ہے اپنے دل کو قلب علی کی محبت سے سرشار کیے ہوئے ہیں. یا علی یا علی یا میں کیا بتاؤں آج کہ کیا کیا علی ہے. میں کیا بتاؤں آج کیا کیا علی کا ہے. میں کیا بتاؤں آج کہ کیا کیا علی کا ہے. ارے بابا علی کا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. جس نے نبی کے دین پہ سب کچھ لٹا دیا
جس نے نبی کے دین پہ سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے دین پہ سب کچھ لٹا دیا، وہ فاطمہ کا چین دلہارا علی علی یا علی 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 یا علی۔ بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے اس لیے، بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے اس لیے، خواجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے۔ میں کیا بتاؤں آج کہ کیا کیا علی کا ہے، کعبہ علی کا ہے، گنبد خضرا علی کا ہے۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 13 رجب جمعہ کے دن کعبۃ اللہ میں تشریف لے آئے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج گم تم سننے والی محفل نہیں ہے، جو میں لفظ کہہ رہا ہوں ہر لفظ سے سبحان اللہ۔ کہاں پیدا ہوئے حضرت علی؟ کعبۃ اللہ میں۔ اس روئے زمین پر کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، کیونکہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ 4 طواف مکمل ہوا اور 4 طواف مکمل ہونے کے بعد ولادت مولا علی کا وقت قریب آیا۔ غیب سے کعبۃ اللہ کی دیوار پھٹی اور آواز آئی کہ اے اللہ کی نیک بندی کعبے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پر تشریف لے کر آئے، ولادت ہوئی۔ حضرت ابو طالب تشریف لے آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے گود میں لیا اور نام رکھا، حضرت نام رکھا زید۔ سبحان اللہ۔ باپ ہے تو بیٹے کو گود میں لیتا ہی ہے، لیکن اس باپ اور بیٹے کا کیا کہنا کہ باپ بھی بے مثال بیٹا بھی بے مثال۔ بیٹا جب باپ کی گود میں آیا، ماں کی گود میں آیا، تو آنکھوں سے آنکھیں بند ہے اور آنکھیں کھولنے کا نام نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے دیکھے یا بچہ روئے۔ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ڈاکٹر کے مطابق اس بچے کو خطرہ ہے، زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے والد محترم کے گود میں گئے اور آنکھوں کو نہیں کھولا، پریشان حال۔ ادھر سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ،
بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تشریف لے کر آئے. کہا کہ کیا تشریف لائے؟ کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، حسن و جمال میں بے مثال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت ابو طالب نے کہا مگر ان کی آنکھیں بند ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گود مبارک میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ ان کا نام کیا رکھا گیا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں نے ان کا نام زید رکھا، ان کی ماں نے ان کا نام اسد رکھا، یعنی شیر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام علی رکھا. علویت بلندی ہے. جب آنکھیں نہیں کھلی حضور کے گود میں حضرت علی کیا گئے کہ جو آنکھیں بند تھی آنکھوں کو کھول دی گئی، یعنی آنکھیں حضرت علی نے کھول دی، حضور کے چہرے کا دیدار کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تحریک فرمایا. تحریک کا معنی یہ ہے کہ جب کسی بچے کا تولد ہوتا ہے، کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو وہ بچہ نیک ہونے کے لیے کسی بزرگ کے منہ سے کسی میٹھی چیز کو، چاہے وہ شہد ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو اس بچے کے منہ میں ڈالا جا سکے، پہلے اس بزرگ کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اس چیز کو اس بچے کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس بزرگ کا اثر، اس کی نیک پن کی اثر، تقوی و پرہیزگاری کا اثر، زہد کا اثر، عبادت کا اثر اس بچے میں آ جائے اور بچہ بھی نیک اور صالح ہو جائے. اس کو عرب میں تحریک کہتے ہیں. مگر قربان جاؤ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس حیات طیبہ پر کہ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی اپنے بچے کے منہ میں شہد لے کر کے بزرگ کے منہ سے ان کے منہ پہ ڈالتا ہے، مگر حضرت علی کے مقدر کا کیا کہنا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ میں ڈال دیا. ایسے پہلا جو لعاب حضرت علی کے پیٹ میں گیا، ماں کا دودھ نہیں گیا، پہلا جو لقمہ گیا، پہلا جو دانا گیا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک گیا. قربان جاؤ حضرت مولا علی کی فضیلت پر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچپن آتے ہی حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا. پروردگار رسول بھی ہے، ارے جن کی پرورش تاجدار انبیاء کرے، جن کے بچپنا سے لے کر آخری دور تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں جو رہے، وہ علی کے مرتبے کو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. قربان جاؤ حدیث مبارکہ ہے، رواہ مسلم، امام مسلم فرماتے ہیں عن صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خرج الى غزوة وعليه مرض مراحل من شار اسود فجاء الحسن بن علي سلام الله عليها ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر مبارک اوڑھ کر، نقش والی چادر، اور وہ چادر مبارک کا کلر کیسا تھا؟ کالا کلر، بلیک کلر، کالی چادر مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے کر آئے اور اس کے بعد امام حسن آ گئے. بولو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے امام حسن کو چادر میں لے لیا. ان کے بعد جال حسین ہو، پھر امام حسین تشریف لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے امام حسین کو بھی چادر کے اندر لے لیا. ان کے بعد حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کر آئی، حضور نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ ان کے بعد حضرت مولا علی تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو بھی چادر میں لے لیا۔ سبحان اللہ، جب چادر میں ڈھک لیا تو کتنے تن ہوئے؟ 5 تن۔ حضور علیہ السلام، حضرت مولا علی 2، حضرت فاطمہ الزہرا 3، حضرت امام حسن 4، حضرت امام حسین، اسی کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک، یعنی پاک 5 بدن مبارک، اس میں مبارک۔ جب چادر کے اندر ڈھانپ لیا حضور نے، ان کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتوں سے کہہ دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میری وجہ سے تمہیں ایمان کی دولت ملی۔ بھائی ملی کہ نہیں؟ ایمان کی دولت حضور کے صدقے میں ملی۔ قرآن ملا تو حضور کا صدقہ، نماز ملی تو قرآن حضور کا صدقہ، اور قبیلے ملے تو حضور کا صدقہ، زندگی ملی تو حضور کا صدقہ، بندگی ملی تو حضور کا صدقہ، جینا اور مرنا حضور کا صدقہ۔ مگر رب کہتا ہے کہ اے محبوب، اپنے امتوں سے کہہ دو کہ جتنی بھی چیزیں تمہیں ملی ہے، اس لیے کہ اسلام کی جو دولت ہے، ایمان کی جو دولت ہے، آسانی کے ساتھ تمہیں تو مل گئی، مگر ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے بے شمار تکلیفیں اٹھایا، میں نے بے شمار تکلیفیں اٹھایا، مگر میں تم سے اس کے بارے میں کچھ سوال نہیں کرتا کہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ ہاں، الا المودۃ فی القربى، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت سے محبت یعنی مولا علی سے محبت رکھنا، حسن مجتبیٰ سے محبت رکھنا، حسین مجتبیٰ سے محبت رکھنا، خاتون جنت فاطمہ زہرا سے محبت رکھنا، امام محمد باقر سے محبت رکھنا، امام محمد زین العابدین سے محبت رکھنا، امام جعفر صادق سے محبت رکھنا، امام رضا سے محبت رکھنا، امام کاظم سے محبت رکھنا، امام غوث اعظم سے محبت رکھنا، سے محبت گویا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری محبت، تمہاری الفت، تمہاری مودت میرے خاندان والوں سے نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، تجھ سے منافق محبت نہیں کرے گا اور مومن تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں یہ پہچان مل گئی مومن اور منافق کی۔ کیا پہچان ملی؟ کہ ہم حضرت علی کا ذکر کرتے تھے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میری بات نہیں، کسی مفتی کی نہیں، کسی مولانا کی نہیں، صحابہ کی بات ہے۔ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ کہتے ہیں جب منافق اور مومن کے درمیان فرق پیدا کرنا ہمیں پہچاننا مشکل ہو گیا تو ہم نے حضرت علی کا نام لینا شروع کیا۔ جب ہم حضرت مولا علی کا نام لیتے اور ان کے چہروں کو دیکھتے تو جن کا چہرہ حضرت علی کے نام لینے کے سبب سے ٹمٹما جاتا، کھل جاتا، تو سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان اور مومن ہے، اور جن کا چہرہ مرجھا جاتا، جن کا چہرہ مرجھا جاتا تو سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علی سب کے دل میں نہیں آ سکتا، یہ اسی کے دل میں آئے گا جو محبت رسول
جس کے دل پر اصلی میں قائم ہے، اور علی کے لیے ضروری ہے وہ محبت کرنے کے لیے روایتوں میں آیا ہے کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں وہ تین میں سے ایک صفت بتایا گیا کہ جو علی مولا علی سے بغض رکھتے ہیں تو گویا وہ شخص حلالی نہیں ہوگا، یعنی مولا علی کی محبت دل میں بسانے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے علی انت قسیم الجنہ والنار، تم قیامت کے دن جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ جنت کو بنایا کس نے؟ بولو نا بھائی، اللہ نے۔ جنت کو بنانے والا خالق اللہ ہے، مالک مصطفیٰ ہے، اور بانٹنے والے مولا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کے دل میں حضرت علی کی محبت نہ ہو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ قربان جاؤ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات طیبہ پر کہ آپ نے ہر غزوات میں قریب شریک ہو گئے، یہاں تک کہ ہجرت کی رات ہے۔ میں اسی اختصار کے طور پر عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہے اور کفار و مشرکین ہے۔ کعبۃ اللہ کے صحن کے پاس مشرکین نے ایک میٹنگ کیا کہ آج کی جو رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہوگی، معاذ اللہ۔ اس نے کیا میٹنگ کیا؟ دارالندوہ میں، پنچایت گھر میں کہا کہ ایسا کرو کہ ہم بیک وقت جو قبیلے والے ہیں، یعنی بڑے بڑے سردار ہیں، جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ جب کل صبح ہوگی تو بیک وقت حضور سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، اور جب ہم حملہ کریں گے بیک وقت حملہ کرنے کے سبب سے وہ ان کو شہید کر دیں گے، اور ان کا بدلہ جب شہید کر دیا جائے گا تو وہ ہم سے کوئی لے نہیں سکے گا۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، پہلے سمجھو پھر سبحان اللہ کو۔ کفار و مشرکین نے کیا کہا کہ ہم معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں گے۔ اچھا، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ ابلیس نے دیا تھا۔ ابلیس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ بات درست ہے، اسی پر تم لوگ عمل کرو۔ میں ابھی اختصاراً عرض کرتا چلوں، کاشانہ نبوت کو بھیج لیا گیا۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی، میٹنگ کی، خفیہ ایجنسی یعنی خفیہ میٹنگ انہوں نے کی، جس کے بارے میں غیب کا رسول کے بارے میں کہ جب انہیں شہید کر دیا جائے گا تو آج کے بعد دین اسلام کا کام ختم ہو جائے گا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ۔ جب یہ کفار و مشرکین آپس میں میٹنگ کر رہے تھے، جس بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی پاگل اونٹ کے اوپر بیٹھا دیا جائے اور ایک بیابان کے طرف چھوڑ دیا جائے، پھر وہ اونٹ جہاں لے جائے وہ اونٹ سمجھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک بند کوٹری میں انہیں بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں رہ کر کے شہید ہو جائے، یعنی ان کا دم نکل جائے۔ ابھی یہ میٹنگ کر ہی رہے تھے، اس سے ابلیس نے کہا، ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں سب قبیلے والے مل کر کل جب صبح ہوگی، صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، رات میں ہم تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کاشانہ نبوت سے باہر نکلنے نہ پائے۔ ایسا کرتے ہیں، بیک وقت حضور پر حملہ کرتے ہیں۔ سبھی نے کہا یہ بات درست ہے، کیونکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے بدلہ تو لے سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں بنو ہاشم جو ہے اتنے قبیلے والوں سے بدلہ نہیں لے سکتے، اس لیے ہم انہیں فدیہ دے دیں گے، یعنی خون کے بدلے میں، کبھی خون کے بدلے میں وہاں خون کے بدلے خون دیا جاتا تھا، جان کے بدلے جان دیا جاتا تھا۔ مگر آج ہم ایسا کریں گے، جب سب قبیلے والے مل کر حضور کو شہید کر دیں گے تو ہم سے وہ بدلہ نہیں لے سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہے، بستر نبوت ہے۔ سونے والا کون ہے؟
हुजूर ने हजरत अली को बुलाया, बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन अली है? हुजूर के चचेरा भाई। ये वही अली है कि मदीनतुल मुनव्वरा में जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने भाईचारगी का दर्स दिया, यानी एक अंसार और एक मुहाजिर जो खेती बाड़ी का काम करते थे मदीना में, उनको एक शख्स को लिया, और जो हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे उनमें से एक शख्स को लिया। कहा कि आज से तुम एक दूसरे के भाई हो। जब हुजूर ने भाई कह दिया तो उन्होंने भाई का हक इस तरह अदा किया कि जिनके पास 10 बीघा जमीन थी, उन्होंने 5 बीघा जमीन अपने भाई के नाम पे कर दिया, यानी वो सगे भाई से भी ज्यादा हो गए। यहाँ तक के रवायत में आया है कि जिनके पास 2 बीवियां थी, उन्होंने एक बीवी को तलाक दे दिया और कहा कि तुम इनसे निकाह कर लो। तिजारत में बंटवारा हो गया, यानी अल्लाह अकबर कबीरा। अंसार जो कबीला अंसार थे, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां इस्लाम में है। मेरे दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो सबके भाइयों को एक दूसरे को भाई बना दिया, मैं अली अकेला रह गया। आंखों में आंसू जारी हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा। एक मुहाजिर दूसरे अंसार के भाई है, मगर है अली तुम मेरे भाई हो। जिसको रसूल भाई कहे उससे बड़ा मर्तबा किसका हो सकता है? इतना बड़ा मुकद्दर, मगर अदब का मकाम देखो कि पूरी जिंदगी गुजर गई, हजरत अली ने कभी हुजूर को भाई नहीं कहा। बोलो ना भाई सुभान। आज का 2 टांग का इंसान माशाअल्लाह कभी कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह हमारी तरह है, वो हमारे बड़े भाई हुए, हम छोटे भाई हुए। यानी ये कैसे बेअदब गुस्ताख है, जिनको हुजूर ने भाई कहा उन्होंने जिंदगी भर कहा ही नहीं। किसी हदीस में कोई दिखा नहीं सकता है। अली को हुजूर ने बुलाया, अली इधर आओ। या रसूल अल्लाह लब्बैक। अली, आज अल्लाह के तरफ से हिजरत का हुक्म हो चुका है, तुम ऐसा करो, ये सब्ज रंग की चादर ओढ़ लो। सुभान अल्लाह। यानी हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज रंग की, हरे रंग की चादर को उड़ा करते थे, मलबूस फरमाया करते थे। फरमाया, अली ये बिस्तरे रसूल है, अब ये बिस्तरे रसूल में तुम्हें रात में सोना है, और जो कुफ्फार और मुशरिकीन की अमानतें हैं, किसी का सोना है, किसी की चांदी है, किसी के दिरहम है, उन्होंने बतौर अमानत मेरे पास रखा है। जब सुबह हो जाएगी तो ऐ अली कुफ्फार और मुशरिकीन को इन अमानतों को लौटा देना और तुम भी मदीने आ जाना। सुबह आप जरा ईमानदारी से बताओ, आप में से किसी ऐसे शख्स को कि जो ये जानता हो कि इस बिस्तर पर किसी का हमला होने वाला है, जो भी यहाँ सोएगा वो बचेगा नहीं, और आपको कहा जाए कि सिर्फ एक रात के लिए यहाँ सो जाओ, क्या आप में से कोई शख्स या हम में से कोई शख्स सोने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको यकीन है जो भी सोएगा उसकी मौत है। मगर कुर्बान जाओ, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बिस्तरे नबूवत पर सो गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम के उस चादर मुबारक को जो हरे कलर की थी उसको ओढ़ लिए। आप यहाँ नुक्ते की बात बता दूं, 40 कुफ्फार और मुशरिकीन नंगी तलवार लिए बाहर खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मुट्ठी खाक को लिया अपने हाथ में, यानी मिट्टी को लिया, सूरे यासीन की तिलावत फरमाई, और तिलावत फरमाने के बाद उसमें दम किया। दम करने के बाद कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान से हुजूर निकल गए और उनके चेहरे की तरफ फेर दिया। जब उस मिट्टी को हुजूर ने उन कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ फेंक दिया तो जितने कुफ्फार और मुशरिकीन रास्ते में खड़े थे सब अंधे हो गए। सुभान अल्लाह। हुजूर आलीशान के तहत आन और पान और शान नबूवत के तहत, शान नबूवत के साथ कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान से गुजर गए। हुजूर निकल गए,
कुफ्फार मुशरिकीन में से एक शख्स आया और कहा कि जो मौला अली यहाँ पर बिस्तर नबूवत यहाँ जो सो रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम है, थोड़ी देर बाकी है, बस सुबह होने दो, हम हमला कर देंगे। इतने में एक शख्स आया और कहा कि जो सोने वाला है वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि उनकी जगह पर कोई और है। किसी ने आकर के कहा ऐसा हो नहीं सकता। वो 40 मुशरिकीन हजरत अली को पहचान ना सके। जरा एक नुक्ते की बात, हजरत खदीजा ने मैसरा को भेजा था मुल्क शाम, और इसलिए भेजा था कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम इनके साथ चलना तो इनके आदत व अतवार, इनके अंदर से जो जाहिरी और जो करामतें जाहिर होती है पूरे तुम आके मुझे बताना। जो इल्हाद जाहिर होते हैं, जो मोजज़ात जाहिर होते हैं। तो मैसरा को जब खदीजा ने बुलाया और कहा कि बताओ तुमने क्या क्या देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारका में। तो मैसरा ने कहा कि अल्लाह की कसम, उस वक्त वो मुसलमान भी नहीं हुआ था, वो कुफार था, काफिर था। मगर सुनो, जो जब हक बयानी करने पर इंसान आता है तो हक बयान करता है। तो मैसरा कहता है कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कदम रखते हैं, अगर वो रेत के सरकार पर कदम रखते हैं तो निशान नहीं आता है, मगर यही कदम है नबी जब पत्थर पर पड़ता है तो पत्थर में निशान आता है। ने कहा कि मैंने देखा जब ये चल रहे हैं तो बादल इनके ऊपर साया करते हुए चल रहे हैं। मैंने देखा कि एक दरख्त के करीब बैठे तमाम लोग उस दरख्त के करीब बैठे, इन्हें कुछ छांव नहीं मिली। मैंने देखा वो दरख्त झुक गया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुक गया और तमाम लोग धूप में रहे और हुजूर छांव में आ गए। और कहा क्या है खदीजा, अगर 1000 लोगों के बीच में भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हो तो मैं 1000 लोगों के बीच में ये बता सकता हूँ कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो खदीजा ने कहा था कि तुम कैसे बता सकते हो? तो मैसरा ने कहा मैं इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हैं तो उनके मुक़द्दस जिस्म मुबारक से एक नूर निकलता है जो आसमान की तरफ कि जब हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के सोने के अंदाज को देखकर मैसरा ने उनकी अलामतें बता दी तो कुफ्फार मुशरिकीन हजरत अली जब सोए तो पहचान ना सके, कहने लगे अली नहीं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि उनकी आदत व अतवार, उनकी सिफतें हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम से मिलती जुलती थी। अल्लामा ग़ज़ाली मुहक़्क़िक़ ग़ज़ाली फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल को और हज़रत मीकाईल को अल्लाह ने बुलाया तो जिब्राइल ऐसा करो, तुम थोड़ी सी उम्र मीकाईल को दे दो। ये मीकाईल कौन है? जो पानी बरसा रहा है ना, ये मीकाईल फरिश्ते के जिम्मे में। अल्लाह ने उसे इसलिए बनाया कि क़यामत तक जितने रिस्क बांधने का काम है, ये पानी बरसाने का काम है, उस फरिश्ते का नाम मीकाईल है। जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल तुम इन्हें थोड़ी सी उम्र दे दो, एक दूसरे आपस में थोड़े मशवरा कर लो। हजरत जिब्राइल ने कहा यार इलाहुल आलमीन, मैं अपनी उम्र कैसे दे सकता हूँ? मुझे नबियों के पास पैगाम लेकर जाना है। अभी हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम दुनिया में है, इसलिए मैं अपनी उम्र नहीं दे सकता। मीकाईल ने कहा मैं भी आपको उम्र नहीं दे सकता। अल्लामा ग़ज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों से मुखातब होकर के फरमाया ऐ इज़राइल, ऐ मीकाईल और ऐ जिब्राइल, मैंने तुम दोनों को भाई बनाया मगर तुम एक दूसरे को अपनी उम्र देने के लिए तैयार नहीं हो। जाओ, मैंने दुनिया में मेरे नबी का भाई अली को बनाया, हजरत अली को बनाया, अली ने अपनी उम्र मोहम्मद मुस्तफा के लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए तुम दोनों पहरा करो जब तक सुबह नहीं होती है, बिस्तर से नहीं उठते हैं। ऐ जिब्राइल तुम सर के तरफ हजरत अली के खड़े रहो और ऐ मीकाईल तुम हजरत अली के पैर के तरफ खड़े रहो। पहरा करने वाले जिब्राइल और मीकाईल है। जब हजरत अली उठे कुफ्फार मुशरिकीन की अमानतों को दे दिया। कुफ्फार मुशरिकीन ने बुरा भला कहा, फिर हुजूर का ताक़ुब किया, पीछा किया।
100 ऊंट इनाम में रखा کہ جو حضور علیہ السلام کا صرف راستہ بتا دے گا کہ ادھر سے گزرے ہیں ان کو 100 اونٹ ملے گا. ایک مالک بھی سراخا تھا, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کے قریب پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رک جا, وہیں پر رک جا. وہ آگے بڑھنا چاہا لیکن بڑھ نہ سکا. گھوڑا نے زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا. سبحان رسول اعظم کا اختیار دیکھو. آئے سراخا 3 مرتبہ اس نے کوشش کیا. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن, قیصر و کسریٰ فتح ہوا, سونے کا کنگن تمہارے ہاتھ میں. گرفتار کرنے پہنچا سراخا, مگر نبی غیب کا انہیں خبر دے رہے ہیں کہ ایک وہ دور آئے گا, اسلام مکمل طور سے پوری دنیا پہ پھیل جائے گا, قیصر بھی فتح ہوگا, کسریٰ بھی فتح ہوگا, اور اس کے جو کنگن سونے کے ہوں گے وہ تمہیں پہنایا جائے گا. اور ہوا بھی وہی. حضرت عمر کے دور میں قیصر و کسریٰ فتح ہوا اور سونے کا کنگن جو مال غنیمت کا طور پر آیا تھا حضرت سراخا کے آخری دور میں انہیں پہنایا گیا. جب تک وہ نہیں پہنے تب تک ان کو موت نہیں آئی. آپ ذرا اندازہ لگائیے, حضرت علی سے پوچھتے علی اس رات آپ کو نیند کیسے آئی؟ وہ تو بستر رسول بستر مرگ تھا. تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ جو رات تھی اتنے عظیم رات تھی کہ مجھے وہ رات ایسی نیند آئی, سکون کی نیند آئی کہ میں نے زندگی بھر کبھی ایسے سکون کی نیند نہیں پایا. لوگوں نے پوچھا اے علی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بستر مرگ پہ ہو, موت کے بستر پہ ہو, کانٹے کے بستر پر ہو, اور اسے سوچنے اور سمجھنے کا جو ہے وقت نہیں ہوتا ہے. وہ تو فری ٹینشن میں ہی رہتا ہے, ہمیشہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی. لیکن تم کہتے ہو کہ کتنا سکون اور اطمینان کے ساتھ مجھے اس وقت نیند آئی, کبھی نہیں آئی. حضرت علی نے فرمایا اس لیے کہتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا تب سے لے کر ابھی تک میری موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے مگر اس کا وقت مقرر نہیں ہے کب کس کی موت واقع ہو جائے. مگر خدا کی قسم یہ علی کہتا ہے کہ سنو سنو, مجھے سکون کی نیند اس لیے آئی کہ مجھے اس رات کو زندگی کی گارنٹی تھی. گارنٹی اس لیے تھی کہ میرے نبی نے, غیب کا نبی نے, دونوں عالم کے تاجدار نے, بے کسوں کے کس نے, بے بسوں کے فصلے, ہم غریبوں کے سہارے نے ارشاد فرمایا تھا اے علی تم صبح امانتوں کو کفار مشرکین کو لوٹا دینا, اس کے بعد مدینے آ جانا. وہ اس بات کی دلیل تھی کہ میں لوٹاؤں گا بھی اور مدینہ بھی پہنچوں گا. یہی وجہ ہے فتح مکہ کے دن جب مکہ شریف فتح ہوا 360 بت رکھے ہوئے, 360 بت کعبہ کے اندر, کعبہ کے اندر 360 اتنے بتوں کی عبادت. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کعبہ کو فتح فرما لیا مکہ المکرمہ کو, تو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا ہاتھ میں چھڑی ہوتی اور بت کے طرف اشارہ کرتے, جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس آیت کو پڑھتے کیا اس کا مطلب حق آیا اور باطل مٹ گیا؟ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. کچھ بت ایسے تھے جو بڑے اونچائی پر تھے, وہاں پر کسی آدمی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنے ہاتھ کے اشارے کر دیتے تو وہ بت گر جاتا, نہیں گرتا. اگر جس نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑا ہو جائے. جب کفار مشرکین نے کہا چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھائیے تو یہ 14ویں کا جو چاند ہے یہ معجزہ دکھائیے کہ چاند چمکتا چمکتا ہے, اسے 2 ٹکڑا کر دو. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو انگلی کے اشارے سے اپنے ہاتھ کو اشارہ فرمایا اور انگلی کے اشارے سے چاند سے کہا اے چاند تو 2 ٹکڑا ہو جا. ایک ٹکڑا نبی کے قدموں میں گرا, دوسرا ٹکڑا جبل ابو قبیس یعنی اس پہاڑ کے اس پار گرا. بولے مشرکین نے کہا کہ دیکھو آج تک تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہم پر چل رہا ہے, معاذ اللہ, اب ان کا جادو آسمان پر بھی چل گیا. لیکن جو ایمان والے تھے جن کے تو دل میں توفیق تھی وہ ایمان لے کر آئے,
تو وہ نبی اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے، وہ نبی اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ نبی جدھر سے گزر جائے تو درخت بھی سلام کہے، جدھر سے گزر جائے پتھر بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہے، تو کیا وہ نبی اس بت کی طرف اشارہ کرتے تو کیا وہ بت تھر تھر کانپ کر زمین پر نہیں گرتا؟ بھائی کیا آپ کا عقیدہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقیناً گر جاتا، اس لیے کہ نبی کا اشارہ کافی تھا، مگر قربان جاؤ وہاں پر علی کی فضیلت بتانا مقصود تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے فرمایا علی ایسا کرو تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کون ایسا ہوگا خوش نصیب جو جنہیں نبی اپنے کاندھے پر سوار کر لے؟ حسین اور حسن کے بابا مولا علی، یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، مجھے حیا آ رہی، ایسا کرے یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائے میرے کاندھے پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہی حضور علیہ السلام نے ہجرت کے رات حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ میرا اندازہ لگا حضور سوار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سارے نبوت کو اٹھانے والے جن کے حصے میں ہے وہ صدیق اکبر، اس لیے افضل الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم بارے نبوت کو نہیں اٹھا سکتے، ایسا کرو تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام جامی عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی مولا علی حضور علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد اس چھری کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جس بت کے طرف اشارہ کرتے وہ بت گر جاتا، ایک کے بعد دیگر جتنے بت تھے سب کے سب گر گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی کہاں تک پہنچے؟ بولے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آسمان بھی پار ہوں، دوسرا آسمان بھی پار ہوں، تیسرا آسمان بھی پار ہوں، چوتھا آسمان بھی پار ہوں، پانچواں آسمان بھی پار ہوں، چھٹا آسمان بھی پار ہوں، ساتواں آسمان بھی پار ہوں۔ آپ عالم ہے یا رسول اللہ عرش کے نیچے میرا سر ہے، اب اجازت دے تو جنت سے پھل توڑ لوں۔ حضرت علی کہاں پہنچ گئے؟ اس نے فرمایا نہیں علی نیچے اترو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نیچے اترے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اتنا دور پہنچ گیا تھا، اتنے آسانی سے نیچے اتر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اے علی جب تم چڑھے تھے تو چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبرائیل نے۔ مرتبے کو دیکھو، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اے لوگوں سنو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ شہر میں کسی چیز کو لینا ہو ہر طرف سے ناکہ بندی ہوتی ہے، باہر کا آدمی اگر شہر کے بادشاہ کے پاس آئے گا تو سب سے پہلے انہیں مین دروازے سے آنا پڑے گا، اور حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں علم چاہیے تو پہلے علی کے پاس آؤ، ولایت چاہیے پہلے علی کے پاس آؤ، صفتیں اور ولایت چاہیے تو پہلے علی کے پاس آؤ، جنت چاہیے تو علی کے پاس آؤ۔ جو علی کے پاس نہیں آیا ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اس لیے مولا علی کی محبت، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے خدا سے محبت کیا، اور جس نے خدا سے محبت کیا اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا۔ آپ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اس حج کے بعد کوئی حج نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے موقع پر فرماتے ہیں عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فنزلنا بغدیر خم فنودي فينا الصلاة الجامعة۔
وقصها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر واخذ بيد علي فقال ألستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى ألستم تعلمون اي اولى بالمؤمنين من نفسه قالوا بلى قال فاخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي هذا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده. سبحان اللہ. امام احمد فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام تقریباً 1,24,000 صحابہ کا مجمع نماز کا وقت ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ممبر لگائے گئے, ایک درخت کے نیچے صاف کیا گیا, ظہر کی نماز حضور نے ادا فرمائی اور ادا فرمانے کے بعد تمام صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ألستم تعلمون إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم. کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں کا ان کی جان سے زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. ہمارے حضور ہمارے جان سے زیادہ قریب. کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم تمام مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا سب سے زیادہ مومنوں کے جان کا میں مالک ہوں, مولا ہوں. سبھی صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, بے شک آپ تمام مومنین کے جان کے مالک ہیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی ھذا مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی. بولو کب بولو گے؟ میں کھڑے ہونے کے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. کیا مطلب؟ جس کے رسول مددگار ہیں علی بھی اس کے مددگار ہیں. جس کے رسول مشکل کشا ہے علی بھی مشکل کشا ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی ان کے دل میں مولا علی کی محبت. پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا, آسمان کی طرف بلند کر دیا. کیا بلند کیا اور دعا فرمایا اللہم والی من والہ, اے اللہ ان کا تو ولی بن, ان کا تو ولی بن, ان کا مددگار بن جو مولا علی کو مددگار مانتے. بولو سبحان اللہ. ہم حضرت مولا علی کو مددگار مانتے ہیں, مانتے ہیں نا؟ حضرت مولا علی کو مددگار مانتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک مانتے ہیں اور صبح قیامت تک مانتے رہیں گے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو علی کو مددگار مانے, جو رسول اللہ کو مددگار مانے وہ علی کو بھی مددگار مانے, اور جو علی کو مددگار نہیں مانتا, ولی نہیں مانتا, تو وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. اہل سنت والجماعت تمام صحابہ میں اگر کسی کو افضل مانتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں, ان کے بعد حضرت عمر کو مانتے ہیں, ان کے بعد حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں, ان کے بعد حضرت مولا علی کو مانتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جن کے دل میں حضرت علی کی مدد محبت نہیں ہو سکتی, جن کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت نہ ہو, ان کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہو سکتی, جن کے دل میں حضرت عمر کی محبت نہ ہو, ان کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہو سکتی, جن کے دل میں حضرت عثمان غنی کی محبت نہ ہو. بتائیے چلا کہ جو صرف علی علی کرتے ہیں اور ابوبکر صدیق کو نام نہیں لیتے, ابوبکر صدیق کو ماشاء اللہ تعان کرتے ہیں, وہ بھی گمراہ اور پٹی. اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار ہے. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یعنی الحمدللہ کل بھی ہمارا بیڑا پار تھا, آج بھی ہمارا بیڑا پار ہے, اور صبح قیامت تک بیڑا پار ہے. سنیو, اس سے بڑا کیا خوش نصیبی ہوگی. اللہ نے آپ کو دولت دیا تو دولت کو لٹانے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں محفل سجانے کا موقع دیا. اگر امام حسین کی محفل آپ سجاتے ہیں اور امام حسین کی بارگاہ میں پھر آج عقیدت پیش کرتے ہیں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ ہم امام حسین کی محفل سجاتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ حصہ کو معمولی مت سمجھے، اس حصہ کو آپ معمولی مت سمجھو، اس لیے کہ جو حسین اعظم کا غلام ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمارے پاس جو بھی اللہ نے دیا ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ ارے امام حسین کا ہی صدقہ ہے، اس میں آپ چپ مت رہو، اسی لیے صدقہ ہے۔ اگر حسین اعظم کرب و بلا میں اپنے خاندان کے ساتھ اسلام کو بچایا نہ ہوتا تو ہم تک پہنچانا ہوتا، اگر ہم تک پہنچانا ہوتا تو کیا آج ہم ذکر حسین کر پاتے؟ بولو نا بھائی۔ حسین اعظم کا، اگر حسین اعظم کی قربانی اہل بیت کے ساتھ کربلا میں نہیں ہوتی تو کیا آج ہم، کیا ہمارے خاندان والے، پوری دنیا میں جو اذانیں ہو رہی ہے تو کیا یہ ہو پاتا؟ تو پتا یہ چلا امام حسین کا صدقہ۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا یہ اہل بیت کے صدقے میں دیا۔ ارے ہم کیا، آپ کیا، بڑے بڑے اکابری، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، جب یہاں تک کہ غوث اعظم کون نہیں جانتا؟ اے 11ویں شریف منانے والے سن لیو، غوث اعظم کو کون نہیں جانتا؟ وہ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری وہ دعا قبول نہ کرنا جس دعا میں میں اہل بیت کا نام نہ لوں۔ مجھے حق ہے کہ وہ میری دعا کو رد کر دے، کہ جس دعا میں میں اہل بیت کا نام نہ لوں اور جس دعا میں اہل بیت کا نام لوں، تجھے حق ہے مولا کہ اس دعا کو تو قبول کر دو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقال ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت مرد کی قبول منو دست دامن آگے۔ 17 رمضان کو عبد الرحمان ابن ملجم فتویٰ نماز کی حالت میں سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو درست کر رہے تھے، ادھر انہوں نے تلوار نکالی، خنجر نکالا اور سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا تھا کہ آپ شریف رکھ ہوں۔ 19 رمضان مبارک کو آپ اس دنیا سے اس عظیم شہادت کے مرتبے کو پا گئے کہ جس عظیم مقام کے لیے تمام لوگ دعا کرتے ہیں۔ وہ علی کرم اللہ وجہ کریم جو پیدا ہوئے کعبۃ اللہ میں، شہادت پائی کعبۃ اللہ یعنی مسجد میں، خدا کے گھر میں،